سے بے حساب اور وصف با کمال کا ایک عظیم عقیدہ آپ کو عطا کیا. ورفع بعضهم درجات، ان میں کے ایک ایسے ہیں جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورفع درجات، درجۃ مانے درجہ مانے ایک درجہ ہوتا، اور درجات مانے ہوتا انلمیٹڈ درجہ، بے حساب درجہ. جیسے آپ بولیں کہ ابھی کھانا بن رہا نا، کتنے کھائے اور کتنے لوگ کھائے کیا ہے، بے حساب لوگ، اس کی کوئی گنتی نہیں. یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ گنتی نہ کر سکے. تو اللہ پاک نے نبی کے بارے میں فرمایا ورفع بعضهم درجات، یہ نبی ایسے ہیں، محمد میرے ایسے ہیں، حبیب اعظم میرے ایسے ہیں کہ ان کے درجے بے حساب ہیں. جانتے ہیں اس موقع سے ترمذی کی حدیث پاک درود شریف پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، بڑی عظیم الشان اسی سے ریلیٹڈ حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کا عظیم الشان مجمع کیسے مطلب کیسے ذکر کرتے تھے، کیا کہنا. ہمارے یہاں گھروں میں شادی ہوتی ہے، اس ذکر کا تھوڑا سا ماحول بتاتا ہے. نوشے اور بیوی یہ دو جتنے بھی آپ ولیمہ سے لے کے شادی اور 3 4 5 دن تک صرف انہی دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے. ہاں یہ دونوں بڑے اچھے ہیں، ان کا گھر اچھا ہے، سب لوگ صرف انہی دونوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابھی دلہا بنے، یہ ابھی دلہن بنی ہے، تو ابھی انہی کا ذکر ہو رہا ہے. تو جو دلہا دلہن ہوتی ہیں، جن جو وقتی طور پر جو نگاہ میں رہتے ہیں، ان کا ذکر جو ہے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ، ارے جانا ہے وہاں، ارے ہاں بہت اچھی شادی ہوئی، ارے بہت یہ ہوا، وہی انہی کا ذکر ہوتا. اب ذرا صحابہ کرام ساری کائنات کے مسیحا جنتی دلہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ، اگر واقعی 1 دن 2 دن 3 دن کا مسئلہ رہتا تو ہم یہی سمجھتے کہ ہاں یہ واقعی یہ ہماری شادی اور ولیمہ کا پیغام. لیکن خدا کی قسم آنکھ لگتی تھی تو محمد محمد کہتے، آنکھ کھلتی تھی تو محمد محمد کہتے، سوتے تھے تو محمد، اٹھتے تھے تو محمد. اور جب اٹھنے کے بعد نبی کے پاس جاتے بھی تھے تو نبی کہتے بھی تھے بتا کیا تم نے خواب میں دیکھا. تو صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہم نے ایسا دیکھا، ہم نے ویسا دیکھا. اچھا ٹھیک. کہنا یہ کہ اٹھنا بیٹھنا ہر صبح و شام ایک ایک لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. یہ صحابہ کرام کا عظیم مجمع تھا، ایسے ہی بیٹھ کر کے سب ذکر کر رہے تھے. اور ذکر کیسے کر رہے تھے یہ دیکھیے گا، توجہ دیجیے. آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے. اچھا ایسے سب بول رہے تھے. موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے. بڑے بڑے صحابہ ہیں اور صحابہ کرام کا عظیم مجمع ہے، ایسے سب ذکر کر رہے ہیں. اور تعجب میں صفی اللہ بولے تو اللہ نے ہر طرح سے ان کو صاف ستھرا بنایا. اللہ کے صفی ہیں، رازدار ہیں. توجہ دی. نجی اللہ بولے تو نوح علیہ السلام کشتی کی نجات، نجی اللہ اللہ نے نجات کی. روح اللہ اللہ کی روح، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی مدد فرمائی. کلیم اللہ اللہ نے کلام فرمایا. یہ تعجب کر رہے ہیں کہ ایسا 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 وصف ہے. اتنے میں اچانک روح زیبا دکھ گیا صحابہ کرام کو. صحابہ کرام ایسے بات ہی کر رہے تھے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری تابانی نبوت کے ساتھ چمکتے ہوئے صحابہ کرام کے قریب سے گزرے. اب گزرنے سے 2 قدم آگے ہی بڑھنے والے تھے کہ صحابہ کا مجمع دیکھ کر کے پیچھے مڑ گئے. سبحان اللہ. پھر پیچھے مڑ گئے اور مڑنے کے بعد دفعتاً بعد تمام صحابہ کرام کے سامنے جاتے ہیں، ادب و احترام سے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بیٹھو بیٹھو. جملہ جو ہے اب آپ ذرا سنیے. فرماتے ہیں قد سمعت کلامکم وعجبکم، قد سمعت کلامکم وعجبکم. اے صحابہ کرام تم جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور تعجب سے جو گفتگو کر رہے تھے، تمہارا گفتگو کرنا اور تمہارا تعجب کرنا دونوں کو میں نے اپنے کان سے سن لیا. اگر چیز کہیں توہین تو نہیں ہوگی، ان کی تعریف کر رہا تھا. دھیان دیجیے گا، سب ریسپیکٹڈ ہے، سب کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے. دھیان دیجیے. ارے ہمارا بچہ کوئی پڑھتا تیرا کھائے تیرا گائے، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، تو اس میں لوگ بولتے ہیں گلو کر رہے ہیں. یہی سب میرے دماغ میں گھوم رہا تھا. پڑھ رہے دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی. توجہ دیجیے. آدم بھی اچھے ہیں، عیسیٰ تک سب اچھے ہیں. نبی پاک کیا فرماتے ہیں سنو، تم جو کر رہے تھے، تم بات کر رہے تھے وہ بھی صحیح. آدم صفی اللہ وہو کذالک، نوح نجی اللہ وہو کذالک. آدم صفی اللہ یہ بھی صحیح ہے، نوح نجی اللہ یہ بھی صحیح ہے، موسیٰ کلیم اللہ یہ بھی صحیح ہے، عیسیٰ روح اللہ یہ بھی صحیح ہے. یہ سب صحیح ہے. اور تم تعجب جو کر رہے تھے کہ میرے نبی کو کیا بنایا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں. سمجھو یہ جو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ تیرے نبی کے اوصاف ہی اتنے ہیں کہ کس وصف سے تم ان کو یاد کرو گے، کس وصف سے یاد کرو گے. لیکن سن لو، تم
عجیب کیمیا اور ایک عظیم کیمیا دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم اپنے نبی کو حبیب اللہ کہہ کر کے پکارنا، اللہ نے حبیب اللہ ہمیں بنایا۔ میں بتا دوں حبیب میں اور ان اوصاف میں، کلیم میں، روح اللہ میں، کلیم اللہ میں، نجی اللہ میں، صفی اللہ میں، یہ سب جو کنیکشن کا پہلو ہوتا ہے یہ ان کے اعمال کی بنیاد پر، اور حبیب اللہ میں جو کنیکشن ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو اور آسان سے کر دوں کہ کلیم اسے کہتے ہیں جس کو رب کی ضرورت ہو، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو اللہ حبیب کی طرف اپنی رضا پھیلائے۔ اللہ جس کی طرف دیکھے اسے حبیب کہتے ہیں، اور بندہ جس کی طرف دیکھے اسے کلیم و عیسیٰ کہا جاتا ہے، کلیم و روح کہا جاتا ہے۔ ایک اور آسان سمجھیے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، توجہ دیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو جب کہا گیا جاؤ فرعونیوں کے حوالے سے فرعونیوں سے مقابلہ کرو، اذهبا تم جو ہے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جاؤ، تو انہوں نے ایک جملہ پہلے کہا تھا ان معی ربی، اس پہ جملے پہ غور کیجیے، ان معی ربی۔ کلیم اور حبیب کا فرق سمجھیے، کلیم اسے کہتے ہیں جو اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے سوچے، روح اللہ اسے کہتے ہیں جو اپنے کو مقبول بنانے کے لیے سوچے، غرضے کے دیگر عبداللہ اسے کہتے ہیں جو اپنے کو مقبول بنانے کے لیے سوچے۔ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 19 کی آیت کریمہ ہے، یہ حضرت موسیٰ کہتے تھے ہر جگہ ان معی ربی، اے ہارون مت ڈرو میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے رب کو بعد میں کہا، میرے ساتھ پہلے کہا۔ حضرت موسیٰ کو میرے کی پہلے فکر ہوتی، لیکن آپ قرآن پاک ہی اٹھائے پارہ نمبر 10 کی آیت کریمہ، اور ہجرت کا موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے جب سراقہ وغیرہ کی آہٹ کو دیکھا اور سنا تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے یہ لوگ ہمارا پیچھا کر کے غار ثور تک آ چکے ہیں۔ تو نبی نے اس وقت کیا کہا ہے سنیے، اللہ پاک اسے نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہ نہیں کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حبیب وہ ہوتا ہے جو رب ٹارگٹ رکھتا ہے، اور حبیب کے علاوہ جو بندے ہوتے ہیں وہ پہلے خود کو ٹارگٹ رکھتے ہیں، مقبول بننا چاہتے ہیں، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو مقبول بنے ہوتے ہیں، مقبول بنے ہوتے ہیں۔ اس کو محسوس کرنے کی چیز آپ حبیب کا دامن تھامے، حبیب اللہ کا دامن تھامے۔ آپ اگر چاہتے ہو خوشنودی مولا تو رب خوش اسی وقت ہوگا۔ اچھا ایک دم صاف بات، آپ چاہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ موسیٰ کی امت نہیں ہو، اب دیگر انبیاء کرام کی امت نہیں ہو، آپ حبیب اللہ کی امت ہو، تو آپ کو وہ کرنا ہے جو اللہ چاہنے کا اعلان کرے، وہ کرنا ہے۔ اور اللہ پاک صاف فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم اگر چاہتے ہو میری مغفرت، تم چاہتے ہو میری بخشش، تم چاہتے ہو میرا قرب، تم چاہتے ہو جو کچھ بھی مجھ سے لینا، چل میرے حبیب کی بارگاہ، چل میرے حبیب کی بارگاہ میں۔ یہ اللہ پاک ہر جگہ، اب دیکھیں سورہ توبہ کے آیت نمبر 62 دیکھیے، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اگر ایمان تمہارے پاس ہے تو اللہ اور رسول میں راضی کرنے کی بات آئے تو چل رسول کو راضی کر، رسول کو راضی کر، رسول کو راضی کر۔ اور سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں دیکھیے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بار بار پڑھتا ہوں میں، یقین رکھنا، علم کامل رکھنا، اٹریکشن میں رہنا، متوجہ رہنا، اپنے توجہ کو اس بات کے لیے خاص کر لو اور یقین کر لو کہ ہر آن میں تیرے اندر میرا رسول موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، آپ یہ بھی نہیں کہا کہ فی الجماعت، فی المسجد، فی البیت، فی الدار، فی القوم، فی المعاشرت، نہیں کہا فیکم، تم میں موجود ہے، تم میں موجود ہے۔ الحمدللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کھڑے ہو کر کے جب سلام پڑھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ ڈیوٹی ہے؟ نہیں، قرآن پاک کی آیتوں کا سہارا لیجئے، تم میں موجود ہے مصطفیٰ، تم میں موجود ہے۔ فی مانے ہوتا ہے میں، جیسے ان بولتے نا عربی، ہاں ان، فی مانے میں، اور کم مانے ہوتا ہے تم، جیسے کا مانے تو، کما مانے تم دو، اور کم مانے تم سب۔ اے میرے وفادار بندو، اللہ پاک فرماتا
اگر واقعی چاہتے ہو کہ میری رضا تجھے ملے، میری خوشنودی تجھے ملے، تو یقین کامل رکھو کہ تیرے اندر میرا حبیب موجود ہے، میرا حبیب موجود ہے۔ کتنی سینکڑوں آیت کریمہ اس قسم کی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا احسان مصطفیٰ کے آج کے اس عظیم الشان علمی عنوان سے کہ ہم سب ذکر محمدی کو کوئی پاگل اور مجنون والا تصور نہ دیں، ذکر محمدی کی محفل کو کوئی ایک فارمیلٹی والا تصور نہ دیں۔ ذکر محمدی ہمارا ایمان ہے، ذکر محمدی رضائے خدا ہے، ذکر محمدی اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ پہلو اگر رہا ہمارے آپ کے اندر تو اللہ پاک کو واقعی آپ راضی نہیں، اللہ پاک خود فرماتا ہے میں نے تجھے راضی کر دیا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور یہی امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ دیگر امتیوں نے اپنے نبیوں کی بنیاد پر اللہ کو راضی کرنا چاہا، کیونکہ اس کے نبیوں نے بھی اللہ ہی کو راضی کرنے کا تصور کیا اور ان کی پوزیشن بھی یہی تھی۔ لیکن آپ محمد رسول اللہ کی امت ہو تو آپ کو وہ کرنا ہے جس میں خدا کا اعلان آئے کہ میں نے تجھے راضی کر دیا، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں۔ چنانچہ کئی حدیثیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث بتا دوں آپ کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک اچانک بلاتا اور بلانے کے بعد کہتا ہے سنو میں فلاں بندے سے خوش ہو گیا ہوں، تم بھی خوش ہو جاؤ۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا جا اس بندے کو بول دے کہ تو نے جو عمل کیا ہے نا وہی عمل کرتا رہ اور اچھی طرح دعا کرتا رہ، اللہ پاک تیرے عمل سے خوش ہے، بول سکتا تھا نا، کیونکہ قادر ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز پر قدرت رکھتا، اور بلکہ بغیر واسطے کے بھی وہ خواب میں ڈال سکتا تھا، بغیر واسطے کے ڈال سکتا تھا، تو تیرے عمل سے میں راضی ہوں ایسے ہی کرتا رہا۔ لیکن نہیں، جبرائیل کو بلایا اور بلانے کے بعد جملہ کہا اللہ کی رضا ہمارے سے لگنا، اللہ کی رضا، اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے بس ہم نے بتا دیا آپ کو کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہی رضا الہی کو مکمل دعوت دینے کا کام کرے۔ اللہ کی رضا اگر چاہتے ہیں، اب توجہ دیجیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ بلاتا اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے جبرائیل اس شخص سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں خوش ہوں اس سے، تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ اور اتنے ہی جانے لگے جبرائیل، اور اس کے بعد رکو اتنا ہی نہیں، پورے آسمان کی ساری مخلوق کو بول دے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پیار اور محبت کرتا ہے، خوش ہے، ساری مخلوق بھی ان سے خوش ہو جائے، ساری مخلوق ان کی محبت میں سرگرداں ہے، ساری مخلوق ان کی محبت میں رطب اللسان ہے۔ اور اے جبرائیل اب تیرا یہ کام ہو گیا، بھلے اعلیٰ میں تو کر دیا، اب میں توفیق دے دوں گا مخلوق کے ہر ذرے کو، حدیث پاک کا جملہ ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، اب زمین میں لوگوں کو یہ توفیق دے دوں گا کہ سب لوگ اس بندے سے محبت کرنے دیں، سب لوگ ان سے پیار کریں، سب لوگ ان سے۔ یہ مفہوم میں حدیث پاک کا ترجمہ بتانے سے یہ ذہن نہیں دینا چاہتا ہوں میں کہ کس طرف آپ جائیے، بس یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو رضا الہی کیسے لگے گی، آپ رضا الہی کے کیسے مستحق ہوں گے، اس کو سمجھیے، اور وہ سمجھنے کی کوئی زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر اپنے مصطفیٰ کو بکمال سمجھو کہ میرا حبیب میرے اندر موجود ہے۔ یاد رکھنا ایک بیٹا اگر جان جائے کہ باپ گھر میں موجود ہے بدماشی نہیں کرے گا، بدماشی نہیں کرے گا، اور وہ باپ جو زبردست مار پیٹ والا ہو، جن کا جلال مشہور ہو کہ وہ ممی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، وہ تو اور مکمل طور پر ادھر ادھر کے گیم میں نہیں رہے گا۔ تو پیارے اگر تم برائیوں سے اور بے حیائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو ہم کسی ایم ایل اے اور ایم پی کا ڈر نہیں دے رہے ہیں، کائنات کے اس رسول کا ڈر دے رہے ہیں، جس رسول کو رسپیکٹ دو گے تو خدا کی قسم ساری برائیاں فارمیٹ ہو جائیں گی، ساری برائیاں اور بے حیائیوں کا آٹومیٹک خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ رسول غضب والا رسول نہیں، وہ رسول قہر اور جبر والا رسول نہیں۔ رب نے اپنے اوصاف بے حساب گنائے، کچھ وصفوں میں مصطفیٰ کو شریک کیا، لیکن شریک بھی اگر کیا ہے تو قہر و غضب والا شرکت کا پہلو نہیں دیا ہے، دیا بھی ہے اللہ نے اپنا وصف اگر مصطفیٰ کو تو دیا ہے، تو عزت والا وصف دیا ہے، رحم والا وصف دیا ہے۔ میرے حبیب تم حریص ہو، تم عزیز ہو، تم رؤوف ہو، تم رحیم ہو، ہر وصف مصطفیٰ سے یہی ذہن ملتا ہے کہ جو بھی تجھ سے ملنے آئے لینے آئے ان تمام کو بکمال جو کچھ لینے آئے عطا کر دینا ہے۔ بس آپ کو ہم کو یہی کرنا ہے، احسان مصطفیٰ نبی کا یہی جو احسان ہے ہم پر کہ اللہ پاک نے، بڑا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین موسیٰ علیہ السلام
جلالی مشہور نبی ہے. تو سارے اوصاف، ہمارا عقیدہ بھی ہے نا، سارے اوصاف جو نبی رکھتے تھے وہ سارے اوصاف مصطفیٰ کے اندر موجود ہے. تو موسیٰ جلالی تھے، نبی کیوں نہیں جلالی؟ نبی کیوں نہیں جلالی؟ واہ، جتنے بھی ڈر کے پہلو ہو سکتے ہیں وہ سارا ڈر جب نبی پاک کے پاس آتا ہے تو وہ ایسے ہی رحمت میں آ کر کے پگھل جاتا ہے، وہ پگھل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی خطے کے نبی نہیں ہے، وہ ساری کائنات کے رسول ہیں، وہ ساری کائنات کے نبی ہیں. اور یہ کائنات کی نبوت اور رسالت کا جب اللہ نے انٹروڈکشن اور اعلان کروایا ہے تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا کلیم اللہ، وما ارسلناک الا حبیب اللہ، یہ نہیں، رحمتا للعالمین. رحمت کے وصف سے ساری کائنات کو ایک ذہن دیا ہے. پیارے، خدا سے تو قہر کا بھی پہلو ہے، خدا کی بارگاہ میں جباریت کا بھی پہلو ہے، خدا کی بارگاہ میں قہاریت کا بھی پہلو ہے. غضب و قہر سے بچنا چاہتے ہو اور عالمین میں ہو تو عالمین کے لیے رحمت اسی رب نے حبیب کو بنا کر کے بھیجا ہے. چلا حبیب کی بارگاہ میں اور کہہ دینا مولا تو نے عالمین میں ہمیں بسایا اور عالمین میں قہر والا رسول نہیں، رحم والا رسول دیا ہے. ہم رحم والے رسول کے ماننے والے ہیں اور ان کو ہمیشہ اپنے سینے میں ہمیشہ رکھے ہیں اور اپنے سینے کو اس نبی کا مدینہ رکھے ہیں بنائے ہوئے. مولا اس رسول کے وسیلے سے اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے. تو ایسا تصور ہوگا، یہی مولا چاہتا ہے. بس اسی تصور میں آج کے احسان مصطفیٰ کے عنوان سے ہم سب کو جہاں کہیں بھی محفل ملے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں بھی درود کی محفل، محفل کا مطلب نہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ. کسی کی سننے کی ضرورت نہیں. آپ کو دنیا دیوانہ کہے، رب عزت والا کہتا ہے. دنیا پاگل کہے، خدا کی قسم رب عزت والا کہتا ہے. کیوں؟ رب آپ کا دل دیکھتا ہے. عوام آپ کی زبان دیکھتی، حرکتیں دیکھتی ہے نا، رب آپ کا دل دیکھتا. اگر آپ دل سے اپنے مصطفیٰ کو اپنے دل میں جگہ دیے ہیں تو سنیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی اس خصوصی